اب تاریخ عرب اٹھائیں، قرآن مجید کے اندر موجود ہے، جب کسی شخص کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو شرم سے اس کا منہ کالا ہو جاتا۔ عزت اور آبرو بچانے کا ایک ہی راستہ ہوتا کہ وہ ماں کی ممتا بری گود سے پھول جیسی بیٹی کو چھینتا، گڑا کھود کر دکا دے کر اوپر سے مٹی انڈیل کر جو ہے وہ فخر کرتا کہ میں گھر میں سانپ پیدا ہوا تھا تو اس کو آج میں نے دفن کر دی۔ اس کی چیخیں، اس کی سسکیاں، اس کی آہیں باپ کے دل پر گداز نہ پیدا کر سکتی۔ اگر کسی کے ہاتھوں میں اتنی سکت تھی تو وہ اس قابل تھا کہ معاشرے میں سر اٹھا کے جی سکے۔ یہ وہ عرب معاشرہ ہے جسے قرآن مجید فرقان حمید نے بیان کیا۔ جب بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا، بہنوں کو ذبح کیا جا رہا تھا، اس دور میں میرے حضور کلمہ حق بلند کیا اور حضور میں بیٹیوں کو ذبح کرنے والوں سن لو، فاطمہ تو بدعۃ منی، میری فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ کلمہ محبت بھی ہے اور یہ کلمہ جہاد بھی ہے۔ آج میں اور آپ اپنی بہن یا بیٹی کے لیے کوئی پیار بری بات کہیں تو یہ بہت بڑی بات نہیں ہے کہ اس معاشرے میں بیٹی کی عزت ہے، بہن کا وقار ہے۔ یوں ہی تو نہیں بوڑھا باپ جھکی ہوئی کمر پر بوریاں لاد لاد کے مزدوری کر رہا ہے کہ میں نے اپنی بہن کے، اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں۔ جوان سال بائی فیکٹری میں اوور ٹائم لگا رہا ہے، یونیورسٹی کے بعد 3 ٹیوشنیں پڑھا رہا ہے، جہیز کی ایک ایک چیز خرید کر وقت نکال کر اس کو اہم ذمہ داری سمجھ رہا ہے۔ یار یہ باپ تو ذبح کرتا تھا، یہ بھائی تو زندہ درگور کرتا تھا، ان کے سینے میں اتنا پیار کس نے بھر دیا؟ ماں باپ جب بیٹی کو رخصت کر رہے ہوتے ہیں ان کی آنکھوں میں پھوٹ پھوٹ کے آنسو بھر رہے ہوتے ہیں، بھائی غش کھا کے نیچے گر رہے ہوتے ہیں کہ ہم سے بہن کی جدائی کا منظر نہیں دیکھا جاتا۔ یار یہ تو ذبح کرتے تھے، یہ تو زندہ درگور کر دیتے تھے، ان کے سینے میں اتنا کوٹ کوٹ کر پیار کس نے بھر دیا؟ جواب ایک ہی ملے گا، یہ فیض ہے آمینہ کے لال کا، جنہوں نے کٹتی بچیوں کو عزت کی دہلیز پہ کھڑا کر دیا۔ حضور علیہ السلام ایک دن گھر تشریف لائے تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں کہ حضور آج بڑا عجیب ماجرا ہوا۔ تو حضور میں عائشہ آج کیا ہوا؟ عرض کی حضور ایک حبشیہ نیاد عورت آئی اور اس نے آ کر دروازے پہ صدا لگائی۔ میں نے گھر میں تلاش کیا کہ سائل کو دینے کے لیے کچھ مل جائے، تو تلاش بسیار کے بعد مجھے ایک خوش کھجور ملی تو میں نے وہی اس کو صدقہ کر دیا کہ نبی کی چوکھٹ ہے اور سائل خالی نہ پلٹے۔ حضور اس نے اس کھجور کو 2 حصوں میں توڑا اور ایک دائیں جانب والی بیٹی کے منہ میں ڈال دیا اور ایک بائیں جانب والی بیٹی کے منہ میں ڈال دیا۔ حضور اس کو خود بھی بھوک لگی تھی، اس کا پیٹ کمر سے لگا تھا، لیکن اس نے خود کچھ نہیں کھایا اور سب کچھ اپنی بیٹیوں کو کھلا دیا۔ یہ کہتے کہتے ام المومنین آپ دیدہ ہو گئیں، آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ تو حضور میں اے عائشہ سنو، اگر کل قیامت کے دن ان بچیوں کی ماں کو جہنم میں جانے کا حکم ہو گیا تو یہ بیٹیاں درمیان میں آڑ بن کے کھڑی ہو جائیں گی۔ مالک ہم تو اپنی ماں کو جہنم میں نہیں جانے دیں گی، اللہ ان بچیوں کی سفارش قبول کر کے ان کی ماں کو جنت کی راحت عطا کر دیں گے۔ کہاں بیٹیاں باعث شرم سمجھی جاتی تھیں اور کہاں دخول جنت کا سبب قرار پائیں۔ بہنیں کیا ہوتی ہیں یہ زمانے کو میرے حضور نے بتلایا۔ آپ جانتے ہیں حضور کا نہ کوئی سکا بھائی تھا اور نہ کوئی سکی بہن تھی۔ میرے حضور در یتیم ہیں۔ سینہ صدف میں اکیلے پرورش پانے والے موتی کو در یتیم کہا جاتا ہے۔ حضور بطن آمنہ میں اکیلے پرورش پائی ہے، لیکن جب رضاعت کا شرف عطا کرتے ہوئے میرے حضور حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا کے ہاں تشریف لے گئے تو ان کی ایک بیٹی تھی جن کا نام شیمہ یا شیمہ بتایا جاتا ہے۔ وہ رشتے میں میرے حضور کی رضائی بہن لگتی تھی۔ قبیلہ بنو سعد کے رواج کے مطابق شام کو جب مائیں کھانا پکانے لگتی تو بہنیں اپنے بھائی گود میں اٹھا کر باہر کھلے میدان میں آ جاتی۔ ہر بہن کی گود میں اس کا بھائی ہوتا اور وہ اپنے بھائی کے حسن کے قصیدے پڑھ رہی ہوتی۔ اگر کسی کے بھائی کا رنگ کالا ہوتا تو وہ کہتی جناب رنگ کالا ہے تو کیا ہوا، میرے بھائی کے نقوش دیکھو کتنے خوبصورت ہیں، اس کی اٹھی ہوئی ناک، اس کی جیل جیسی خوبصورت آنکھیں تو دیکھو کتنی پیاری ہیں، تو وہ نقوش کو معیار حسن قرار دیتی۔ اور اگر کسی کے بھائی کا رنگ گورا چٹا ہوتا تو وہ کہتی رنگ نہیں تو کچھ نہیں، حسن تو ہوتا ہی سارا رنگت میں ہے، میرے بھائی کا رنگ دیکھو کتنا نکھرا ہے۔ تو یہ بحث مباحثہ چل رہا ہوتا اور کوئی بہن ہار ماننے کو تیار نہ ہوتی۔
इतने में एक सम से हजरत शीमा अपना वीर मोहम्मद उठा के ले आती, कहती जरा मेरे वीर का मुकाबला भी तो करो ना। वो कहती नहीं नहीं शीमा, तेरे वीर का मुकाबला तो नहीं ना, तेरा तो सारों का सरदार लगता है। कुतुब में आता है हजरत शीमा का सर फख्र से बुलंद हो जाता, वो हुजूर को सीने से चमटा लेती और दुआ देती, रब्बाना अब किलाना मुहम्मदा, शाला मेरे वीर मोहम्मद को नजर न लगे। आज मैं देख रही हूं बच्चों का सरदार है, कल अपनी आंखों से देखूं जवानों का भी सरदार बने। जिंदगी के लैलो नहार गुजरते गए, हजरत शीमा की शादी हो गई। मदनी दौर की कहानी है, इत्तेफाक से जिस कबीले में हजरत शीमा की शादी हुई थी, हुजूर के सहाबा की लड़ाई और जंग उसी कबीले से हुई। उनके कुछ बंदे कत्ल कर दिए गए, कुछ को कैदी बनाकर सहाबा मस्जिद नबवी में ले आए। अरब के रवाज के मुताबिक कैदियों को छुड़ाने के लिए कौम के सरदार फंड इकट्ठा करने के लिए निकले। हर दरवाजे पे जाकर दस्तक देते और फंड मांगते। चलते चलते हजरत शीमा के दरवाजे पे पहुंच गए। दस्तक दी तो पूछा कौन? कहा कबीले के सरदार हैं, फंड इकट्ठा कर रहे हैं, तुम भी अपना हिस्सा डालो। तो कहा कि ये फंड किस लिए इकट्ठा हो रहा है, ये रकम क्यों जमा की जा रही है? तो कहा मदीने में एक शख्स है, इद्दाए नबूवत रखता है, उसने हमारे लोग पकड़े हैं, हमने अपने कैदी छुड़ाने। तो कहा उसका नाम क्या है? किसी की जुबान से बेसाख्ता निकला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक अरसे के बाद हुजूर का नाम सुना तो आंखों में बेसाख्ता आंसू आ गए। कहा उसने तुम्हारे बंदे पकड़े? कहा हाँ उसने हमारे लोग पकड़े। कहा फिर फंड इकट्ठा करना छोड़ दो, मुझे साथ ले चलो। कहा तुम क्या करोगी? कहा मैं तुम्हारे कैदी छुड़ा के लाऊंगी। कहा तुम उसे जानती हो? कहा हाँ हाँ, तुम्हें नहीं पता, वो मेरा बचपन का वीर लगता है, वो मेरा भाई लगता है, मैं तुम्हारे कैदी छुड़ा के लाऊंगी। हजरत शीमा कबीले के सरदारों को साथ लिया, हुजूर के खैमा नूरी की तरफ सफर शुरू किया। ये वो वक्त था जब अदब की आयतें नाजिल हो चुकी थी। खबरदार मेरे रसूल की आवाज से आवाज भी ऊंची न करना, वरना जिंदगी की सारी कमाई गारत करके रख दूंगा। मेरे महबूब की चौखट पे आना चाहते यूं ही उठ के ना आ जाओ, बल्कि पहले घर जाओ, कोई चीज लो, फिर बाजार में आओ, कोई फकीर तलाश करो, उसको सदका करो, फिर मेरे महबूब की चौखट पे आओ, तुम्हें पता लगे तुम किस अजीम बारगाह में हाजिरी के लिए जा रहे हो। सहाबा नंगी तलवारों से दरे हबीब पे पहरा दे रहे थे। हजरत शीमा इस ख्याल से कि मैं अपने भाई और वीर को मिलने जा रही हूं, जब आगे बढ़ना चाहा तो पहरेदारों ने तलवारें सौंप दी। रुक जा देहाती औरत, जानती नहीं आगे कूचा रसूल है, आगे तो बगैर इजाजत के जिब्रील भी नहीं जा सकते, तू कौन है? रिवायत में आता है जब रास्ता रोका गया, तलवारें सौंप दी गईं, तो हजरत शीमा ने यूं हाथ से तलवार को झटक के कहा, खल्लू सबीली वालमू अना उख्तु नबीयकुम, कहा मेरी राहें छोड़ दो, जानते नहीं मैं तुम्हारे नबी की बाजी और बहन लगती हूं। बस ये आवाज कानों में पड़ना थी, आंखों पर पलकों की चिलमने आ गई, निगाहें नीची कर दी, तलवारें पीछे हटा दी। हजरत शीमा पूरे प्रोटोकॉल से हुजूर के खैमा नूरी में दाखिल हुई। मेरे हुजूर जब बहन को आते देखा, हुजूर उठकर इस्तकबाल किया, मरहबा कहते हो, खुशामदीद पेश करते हो, फरमाया मेरी बहन आज किधर को आना हुआ? अर्ज की हुजूर आपके बंदों ने हमारे कुछ लोग पकड़े हैं, मैं उन कैदियों को छुड़ाने के लिए आई हूं। हुजूर फरमाया मेरी बहन तूने आने की जहमत क्यों गवारा की, तू घर बैठे पैगाम भेज देती, मैं मोहम्मद तेरे कहने पे सारों को छोड़ देता। जमाने को अमली तौर पे बताया कि बहन का दरवाजे पे आ जाना कितना मोतबर हुआ करता है। फिर चंद जोड़े, कुछ घोड़े, बहुत सारा साजो सामान जमा किया और बहन को रुखसत करने के लिए हुजूर दरवाजे पे तशरीफ फरमा हुआ। सहाबा निगाहें नीची किए हुजूर के अदब में खड़े थे। तो हुजूर मैं सहाबा जब भी कैदी छोड़ा करता हूं पहले तुमसे मुशावरत जरूर किया करता हूं, आज पहला मौका है, कैदी भी छोड़ रहा हूं और मैंने मशवरा भी नहीं किया है। अर्ज की ए बंदा नवाज, आप मालिके कुल कायनात हैं, आप जो चाहें करें, हम कौन होते हैं दरमियान में मशवरा देने वाले। लेकिन हुजूर इतना तो बताइए आज कौन सी खास बात थी कि आपने मशवरा करना भी जरूरी नहीं समझा है। सुनो भाइयों, अल्लाह के रसूल ने क्या इरशाद फरमाया। हुजूर मैं सहाबा आज मेरे दरवाजे पे मेरी बहन आ गई थी और जब बहनें दरवाजे पे आ जाएं अल्लाह का रसूल उन्हें खाली नहीं मोड़ा करता। आज मैं भी बहन का रिश्ता रखता हूं, आप भी बहन का रिश्ता रखते हैं।
ہم کتنی عزت اپنی بہنوں کو دینے کا مزاج رکھتے ہیں. دکھ، تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں تو اپنی جگہ رہ گئیں یار، ہم تو بہنوں کی خوشیوں میں شریک ہونے کے بھی روادار نہیں. 60 سال کی بوڑھی بہن یوں اپنے بوڑھے ہاتھ جوڑ کر رات 12 بجے کے قریب اپنے بھائی کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگ رہی تھی اور کہتی تھی بھائی ساری غلطیاں میری ہیں، سارے گناہ میرے ہیں، میں اعتراف کرتی ہوں، لیکن صبح میرے بیٹے کی بارات جانی ہے، تم جو ہے وہ بارات میں شریک ہو جاؤ. اگر تم نہیں آؤ گے تو میں معاشرے کو کیا منہ دکھاؤں گی کہ میں کتنی بے براتی ہوں کہ میرے بھائی بھی میرے ساتھ نہیں کھڑے ہیں. وہ بوڑھے ہاتھ جوڑ جوڑ کر یوں معافیاں مانگتی تھی اور بھائی بڑک مار کے کہتا کہ میری بہنیں مر گئی ہیں، مجھے کسی بہن کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کے جوان بھائی ساتھ بیٹے پاس کھڑے ہیں اور وہ کہتے ماں کوئی آتا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی نہیں آتا تو کوئی پرواہ نہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہماری بارات صبح دھوم دھام سے جائے گی. لیکن وہ کہتی بیٹا تم چپ رہو، یہ میرا اور میرے ویر کا معاملہ ہے، میں نے بھائی راضی کر کے جانا ہے، میں نے بھائی راضی کر کے جانا ہے. اس نے آخری حربہ سوچ رکھا تھا جب نہیں نہ مانے گا تو پھر میں اپنے سر کی چادر اتار کے اس کے پاؤں پہ ڈالوں گی، پھر تو اس کا کلیجہ پگھل جائے گا. لیکن اس کا آخری حربہ بھی کام نہ آیا، پھر وہ سر کی چادر اتار کر پاؤں کے ساتھ رگڑتی رہی، لیکن بھائی کا کلیجہ نرم نہیں پڑتا تھا. پھر کتنے بوجھل قدموں سے اس نے بھائی کی دہلیز کو چھوڑا، یہ وہ بہن ہی جانتی ہوگی. آج ہم خوشیوں میں شریک ہونے کے بھی روادار نہیں رہے. میں نے کل چہلم کی روٹی پر جو ہے وہ بھائیوں کو لڑتے دیکھا ہے. ایک کہتا تھا کہ یہ میری بہن لگتی تھی، روٹی میں نے پکانی ہے، تو دوسرا کہتا تھا نہیں نہیں یہ میری بہن لگتی تھی، میں نے کھانا پکانا ہے. صاحب مرنے کے بعد تو برادری کو دکھانے کے لیے روٹی پہ لڑ رہے ہو، زندہ بہنوں کی قدر کیوں نہیں کرتے ہو؟ کسی سے پوچھے جناب 4 سال ہو گئے بہن سے ناراضگی ہے، وجہ کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے جناب رشتہ کرتے وقت بہن نے میرے سے پوچھا نہیں تھا. صاحب کون سسرال میں کہتا ہے جا جا کے میکے سے پوچھ کے ہم پتر بیانے لگے ہیں تمہاری کیا رائے ہے؟ کون یہ بتاتا ہے، کون یہ اختیار دیتا ہے؟ یہ بہنیں ہوتی ہیں جو سسرال کی گالیاں بھی سنتی ہیں اور بھائیوں کو بتاتی ہیں ہم بڑی سوکھی ہیں اپنے گھر میں، تم اپنا اتحاد قائم رکھو، تم آپس میں بس ماں کا گھر باپ کی چوکھٹ آباد رہنی چاہیے، ہم اپنی جاگیر کا حصہ بھی چھوڑتی ہیں، ہم تھوڑے میں گزارا کر لیں گے، لیکن جو ہے وہ تم اپنی ماں کا گھر اور میرے باپ کا گھر آباد رکھنا. لیکن بھائی اتنا کچھ کرنے کا بھی رویدار نہیں رہے ہیں. بہنوں کو عزت میرے حضور نے دی ہے.